الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ آج ہماری گفتگو کا موضوع قربانی کے مسائل ہیں۔ ہم اس موضوع کے تحت انشاءاللہ کچھ عنوان کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم قربانی کا تاریخی پس منظر سمجھیں گے، آیا قربانی کی تاریخ کیا ہے۔ دوسرا عنوان جو ہمارا ہوگا وہ فلسفہ قربانی کا ہے، یعنی قربانی کا مقصد کیا ہے۔ یہ جو مسلمان ہر سال قربانی کرتے ہیں، اس کی حقیقت، اس کا مقصد، اس کی روح کیا ہے۔ اور تیسرا عنوان ہم قربانی پر ہونے والے اعتراضات کا جائزہ لیں گے۔ یہ جو آج کل سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا وغیرہ پر آپ کی نظر سے اعتراضات گزرتے ہوں گے جو قربانی پر کیے جاتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کا کیا جواب ہے، ہم اس کا دفاع کیسے کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے تحت انشاءاللہ ہم چند اعتراضات کو کور کریں گے۔ تو میں اپنے پہلے عنوان کی طرف چلتا ہوں، قربانی کا تاریخی پس منظر۔ باری تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اس آیت کے اندر باری تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے جتنی امتیں گزری ہیں ان پر ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا تھا۔ تو گویا یہ آیت ہمیں قربانی کا تاریخی پس منظر بتاتی ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ اور دیگر کئی مفسرین منسک کا معنی قربانی کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے۔ مقصد کیا تھا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو جانور لوگوں کو دے رکھے ہیں اس کو ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا جائے۔ مقصد قربانی کے جانوروں پر اللہ کا نام، اللہ کی تعظیم اور بڑائی تھی۔ اب قربانی کہتے کس کو ہیں؟ قربانی کا لفظ قرب سے لیا گیا ہے۔ قرب کے معنی آپ کو معلوم ہوں گے، قریب ہونا۔ تو قربانی کا مطلب یہ ہوا کہ حلال جانور کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنا۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنی شریعتیں اللہ نے مقرر کی تھی ان سب پر اللہ تعالیٰ نے قربانی کے اس فریضے کو لازم کیا تھا۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اس دنیا کا آغاز، کائنات تو اللہ نے کب بنائی؟ اللہ کے علم میں ہے، جب سے انسانیت کا نظام چلایا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، اس وقت سے قربانی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ سب سے پہلی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل نے کی تھی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں کرتے ہیں وَإِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب دونوں میں سے ہر ایک نے ایک قربانی اللہ کے راستے میں پیش کی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر میں امام ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کرتے ہیں کہ حابیل نے اللہ کے راستے میں مینڈھا یعنی دمبا قربان کیا، اور قابیل نے گلہ اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ اور اس وقت قبولیت کا معیار کیا تھا؟ قبولیت کا معیار یہ تھا کہ آسمان سے ایک آگ نازل ہوتی اور جس کی قربانی اللہ کے یہاں مقبول ہوتی اس قربانی کو آگ جلا دیتی۔ تو حابیل اور قابیل میں سے ہر ایک نے اپنی قربانی کو ایک میدان میں جا کے رکھ دیا۔ ابھی کچھ لمحہ گزرا تھا کہ آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو جلا دیا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دونوں میں سے ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا، یعنی حابیل کی قربانی کو قبول کیا۔ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، قابیل کی قربانی عند اللہ مقبول نہیں ہوئی۔ تو یہ آیت اور یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ قربانی کی جو روایت چلی آ رہی ہے یہ کوئی انوکھا حکم نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز، ایسی عبادت نہیں ہے جو
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر لازم کی گئی ہو. اور قربانی ایک قدیم عبادت ہے. اس کی شہادت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ بائبل کے اندر بھی حضرت آدم علیہ السلام کی ان دونوں بیٹوں کی قربانی کا ذکر موجود ہے. عبرانیون باب 11 آیت نمبر 4 میں لکھا ہے حابیل نے اپنے ایمان ہی کی بدولت قائن سے بہترین قربانی پیش کی. بائبل کے اندر قابیل کا نام قائن لکھا ہوا ہے. اسی طرح دا گاسپل آف لیوک باب 2 آیت 24 کے اندر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، بیان کیا ہے، خداوند کا قانون یہ ہے کہ اس کے راستے میں 2 فاختاؤں کو یا 2 کبوتروں کو قربان کیا. تو توریت اور انجیل میں سے ہر ایک کے اندر قربانی کا حکم موجود ہے. اور توریت اور انجیل ہی کیا، ہندوؤں کی اپنی کتاب منوسمرتی جو ہندوؤں کی قانون کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی قربانی کا حکم موجود ہے. یہ ہندو آج جو قربانی کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے سامنے کیا ان کی کتاب موجود نہیں یا اس کو پڑھنے سے انکار کرتے ہیں؟ منوسمرتی باب 5 شلوک 31 میں لکھا ہوا ہے قربانی کا گوشت کھانا صحیح ہے. یہ ایک ریت ہے جسے خداوند دیوتاؤں کا حکم سمجھا جاتا ہے. اسی طرح منوسمرتی باب 5 شلوک 39 اور 40 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایشور نے قربانی کے جانوروں کو خود پیدا کیا ہے. اور جب ایشور نے پیدا کیا ہے تو قربانی کے لیے ذبح کرنا، قتل کرنا نہیں ہے. تو توریت ہو، انجیل ہو، ہندوؤں کی قانون کی کتاب منوسمرتی ہو، ہر ایک یہ بتاتی ہے کہ قربانی ایک قدیم عبادت ہے. یہ مسلمانوں کی ایجاد کردہ نہیں ہے، یہ صرف حضور کی امت پر لازم کردہ عبادت نہیں ہے. یہ جب سے کائنات کا نظم و نسق چل رہا ہے، یہ عبادت یوں ہی چل رہی ہے. اتنی بات ضرور ہے کہ حضور علیہ السلام کی امت کو جو قربانی کا حکم دیا گیا اور گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی امت پر قربانی کا جو حکم تھا، ان میں تھوڑا سا فرق ہے. میں نے اس کا اشارہ پیچھے دے دیا کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی امت میں قربانی کا طریقہ کیا تھا کہ ذبح کر دو، میدان میں جا کے رکھ دو، قبول ہوگا تو آگ آ جائے گی، کھانا نہیں ہے، کھایا نہیں جائے گا. آپ علیہ السلام کے لیے، آپ علیہ السلام کی امت کے لیے قربانی تو لازم ہے، کھانے کی بھی اجازت دی گئی ہے. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ پچھلی امتوں پر قربانی کی قبولیت کا طریقہ یہ تھا، یہ میری بات نہیں ہے، یہ قرآن بتاتا ہے. حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، یہاں تک کہ تم ایسی قربانی لے آؤ جس کو آگ کھا جائے. آپ علیہ السلام کو نہ ماننے والوں نے کئی سارے اعذار پیش کیے، ہم آپ کو اس لیے نہیں مانتے، ہم آپ کو اس وجہ سے نہیں مانتے. ان اعذار میں سے ایک عذر یہ بھی تھا کہ آپ کی امت قربانی کا گوشت کھاتی ہے، جبکہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کے یہاں قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ آنکھ آ جاتی تھی اور اس قربانی کو جلا دیتی تھی. تو اگر آپ بھی ایسی قربانی پیش کر دیں گے کہ جس کو آنکھ آ کے کھا لے گی تو ہم آپ کو مان لیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. لیکن اگر ایسی قربانی آپ پیش نہیں کرتے تو ہم آپ کو اللہ کا نبی ماننے کے لیے تیار نہیں. تو اتنی بات بہرحال جو میں بتانا چاہتا تھا وہ ثابت ہو گئی کہ قربانی کا حکم کوئی انوکھا حکم نہیں ہے. یہ اس وقت سے چل رہا ہے جب سے حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف فرما اور اب تک چل رہا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی چلتا رہے گا. آپ علیہ السلام کی امت کو قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت دی گئی. گزشتہ انبیاء علیہ السلام کو قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی. بہرحال عبادت ہر صورت اور ہر زمانے میں یہ رہی ہے. یہاں میرا پہلا عنوان مکمل ہوتا ہے. اب میں اپنے دوسرے عنوان کی طرف چلتا ہوں کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے، قربانی کی حقیقت، قربانی کا مقصد کیا ہے. کیا محض قربانی کرنا، جانور گرا دینا، ایک بڑا جانور لے آنا، یہی اس کا مقصد ہے؟ ہرگز ایسا نہیں. قرآن اور احادیث ہمیں اس کا جو مقصد بتاتے ہیں، اس کی جو روح بتاتے ہیں، وہ بالکل مختلف ہے. قربانی کی روح کیا ہے؟ میں اس کو 2 پہلوؤں سے پیش کروں گا. سب سے پہلے آپ اس بات کو سمجھیں کہ قربانی ہم کیوں کرتے ہیں.
अभी हमने तारीख पढ़ ली, अब हम रूह की तरफ जा रहे हैं। हमें मकसद मालूम होना चाहिए। हम जो अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह का जो हुक्म पूरा करते हैं, तो हमें इसका पस मंजर भी मालूम हो, इसकी हिकमत, हकीकत और रूह भी मालूम हो। सबसे पहले हम कुर्बानी का जब फलसफा समझने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुर्बानी का हुक्म दे। वो आयात और वो वाक़या जो हमारी कुर्बानी की बुनियाद है वो सुन्नत इब्राहीम है। अब हमें यहीं से रूह को अखज़ करना है कि जब हम जो कुर्बानी करते हैं इसको सुन्नत इब्राहीमी कहा जाता है। जब सुन्नत इब्राहीमी है तो हम सुन्नत इब्राहीमी का जायजा लें। ये सुन्नत इब्राहीमी कहा जाता है, इसका मकसद क्या है, वो क्या पस मंजर था, वो क्या अहवाल थे जिनमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुर्बानी का हुक्म दिया जा रहा था। अब आप इस बात को गौर से समझें। कुर्बानी का हुक्म दिया जा रहा है ख्वाब के अंदर। या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका, ए बेटे मैं देखता हूं ख्वाब में कि मैं आपको ज़िबह कर रहा हूं। मनाम ख्वाब को कहते हैं, ठीक है। ख्वाब के अंदर हुक्म दिया गया और फिर किसको कुर्बान करने को कहा जा रहा है, जिसको दुआओं से मांगा है। एक वो है अल्लाह ने औलाद अपने फजल से दे दी, बेशक दुआ के बाद भी अल्लाह का फजल था, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बहुत दुआएं पीछे शामिल है। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह मुझे नेक औलाद दे दे। तो हुक्म दिया जा रहा है ख्वाब के अंदर। जिसको ज़िबह करने का हुक्म दिया जा रहा है ये वो बेटा है जिसको मैं दुआओं से मांग रहा हूं। और फिर ज़िबह करने का हुक्म किस उम्र में दिया जा रहा है, फलम्मा बलगा माहु साया, जब ये बच्चा दौड़ने की उम्र को पहुंच गया, जब ये इस उम्र को पहुंच गए कि अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हाथ बटा सके। तौरेत की रिवायत के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 86 साल की उम्र में हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम दिए गए। 86 बरस की उम्र में एक बूढ़ा बाप दुआएं मांग के अल्लाह से एक औलाद ले रहा है। और फलम्मा बलगा माहु साया, जब ये बच्चा दौड़ने की उम्र को पहुंच गया, रिवायात बताती हैं कि हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र 13 साल थी। बाज़ रिवायात बताती है कि आप बालिग हो चुके थे। बहरहाल इतनी बात कुरान हमें बता देता है कि वो सई की उम्र को पहुंच गए थे। सई कोशिश को कहते हैं, यानी इतनी उम्र इनको मिल चुकी थी कि वो अपने बूढ़े बाप का हाथ बटा सकें, उनका दस्तो बाजू बन सकें, उनकी दीनी और दुनियावी मामलात में मददगार साबित हो सकें। इस उम्र को पहुंच गए। इस उम्र में एक वालिद की अपने बाप से मोहब्बत क्या हो, ये मुहताज बयान नहीं है। आप खुद जानते हैं कि इस उम्र में एक वालिद की अपने बेटे से क्या मोहब्बतें होंगी। और फिर वो बेटा भी कैसा, उसकी सिफात क्या है, वबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम। बारी ताला कहते हैं इस्माइल बड़े हलीमुल मिजाज थे, बहुत बुर्दबार थे, हलीम थे। और कैसे बाप के फरमा बरदार थे कि जब कहा बेटा ख्वाब में देखा है तुम्हें ज़िबा कर रहा हूं, या अबते फ़अल मा तुअमर, जो हुक्म आपको मिला है कर गुजरिए। ऐसा फरमा बरदार बेटा। अब आप गिनते चले जाएं, ख्वाब में हुक्म आ रहा है, कुर्बानी के लिए इस्माइल को मांगा जा रहा है जिसको इब्राहीम ने दुआओं से मांगा है। फिर उम्र भी कैसी कि अब बाप का दस्तो बाजू बनने वाला है। और फिर सिफात कैसी, हलीम, कैसा बाप का फरमा बरदार, अब्बा छुरी चला दीजिए, अल्लाह का हुक्म पूरा कीजिए, आप मुझे ना देखिए। अब यहां आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो कितनी तावीलात, कितनी तौजीहात पेश की जा सकती थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से। ए अल्लाह, आप उसकी जान का मुतालबा कर रहे हैं जिसको मैंने दुआओं से मांगा है, कोई और आपके रास्ते में कुर्बान कर देता हूं, ये तो मैंने दुआओं से लिया है। इससे एक और बात समझ में आती है कि अव्वलन कुर्बानी का मुतालबा इंसानी जान का था। इंसानी जान का मुतालबा किया गया था कि अल्लाह के रास्ते में इंसानी जान कुर्बान करो, और उसको हक है कि वो ये कर सकता है। अल्लाह ताला ने ईमान वालों की जानों को, उनके अम्वाल को खरीद लिया।
عوض کیا دیا؟ جنت۔ تو اللہ نے جنت کے عوض ایمان والوں کی جان بھی خرید لی، مال بھی خرید لیا، اور یہ بالکل مسلم بات ہے کہ مالک با اختیار ہوتا ہے، مالک کو اختیار ہے کہ وہ اپنی ملکیت کو جس طرح چاہے استعمال کرے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ کی ملکیت میں ایک چیز ہے، آپ اس کو جس طرح استعمال کرے، کسی کو حرف گیری کرنے کی اجازت نہیں۔ آپ اپنے 5000 کی نوٹ کو پھاڑ دیں، کوئی کچھ کہہ سکتا ہے؟ آپ کی ملکیت ہے، میری ملکیت کو آپ اگر نقصان پہنچائیں گے تو میں مطالبہ کروں گا، لیکن آپ کی ملکیت ہو، آپ جو چاہے کریں۔ تو انسان کی جان، انسان کا مال باری تعالیٰ کی ملکیت ہے، تو اگر وہ کہے کہ اپنی جان دے دو، اس کو حق ہے، وہ اپنی ملکیت میں تصرف کر رہا ہے، آپ کی ملکیت نہیں مانگ رہا۔ اگر وہ کہے میرے راستے میں مال خرچ کر دو، تو اس کو حق ہے، وہ کہہ سکتا ہے آپ کا مال نہیں مانگا گیا، میرا مال نہیں مانگا گیا۔ اللہ اپنے مال کا مطالبہ کر رہا ہے، اپنی ملکیت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ آج سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب آپ ان تمام صفات پر غور کریں جو میں نے بتائی۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کئی ساری تعویلات تھی، جیسے ہم تعویلات کرتے نا۔ حکم کہاں آ رہا ہے؟ خواب کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے، اللہ نے صراحتاً حکم تو نہیں دیا، یہ تو خواب کا حکم ہے، کئی ساری تعبیرات خواب کی ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ تھا میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، یعنی قیمتی مال ذبح کر رہا ہوں، لگتا ہے گھر میں جو قیمتی چیز ہے اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کو اللہ کہہ رہے ہیں، یہ بھی تعبیر ہو سکتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی تعبیر نہیں کی، اللہ نے اسماعیل کو ہی قربان کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے، اے اللہ یہ دعاؤں سے مانگا ہوا بچہ ہے، کچھ اور لے لیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے، یا اللہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، 99-98 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہوں، یہ بچہ اب میرا دست و بازو بننے والا ہے، یہ تو سری عقل کے خلاف حکم ہے۔ اب بچہ جب بڑا ہو گیا، بچپن میں مانگ لیتے، بچپن میں مطالبہ کر دیتے، میری وہ محبت بچپن میں پیدا نہیں ہوتی جو اب ہو چکی ہے، اب تو حکم عقل کے خلاف ہو گیا۔ لیکن آپ کو یہ جان کر شاید خوشی ہوگی اور تعجب بھی ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان میں سے کوئی تعویل، کوئی توجیہ پیش نہیں کی، بلکہ اللہ کے حکم پر لبیک کہا اور کہا، اے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا بھی کیا تھا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا کر گزرو۔ تو دونوں نے تابعداری قبول کی۔ اس کو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، فلما اسلما وتلہ للجبین، جب باپ بیٹے دونوں نے فرما برداری قبول کر دی۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فلما اسلما، انہوں نے سرنڈر کر دیا، اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کیسے قربان کر رہے ہیں؟ بچے کو الٹا لیٹا دیا، کہیں باپ کی نظر بیٹے کی آنکھوں میں پڑ جائے اور ترس آ جائے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل اسماعیل کو لٹا دیا۔ ابھی یہ ہوا ہی تھا کہ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، خواب تم نے سچ کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ان کو امتحان میں مبتلا کرتے ہیں، امتحان لیتے نہیں ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، لیکن بے شک یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا، ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ آپ تصور کیجئے، ایک باپ سے اس کا بیٹا مانگا جا رہا ہے، بیٹا بھی کیسا ہے، خواب میں دکھایا جا رہا، دعاؤں سے مانگا گیا، بیٹا مانگا جا رہا ہے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، تاکید دیکھے اللہ کی طرف سے، ان لبلاء مبین، بہت بڑا امتحان تھا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، ابراہیم پریشان نہ ہو، ہم ایک دمبا بھیج رہے ہیں ابراہیم کے اسماعیل کے فدیے میں۔ اور پھر یہ قربانی کا تصور قائم ہوا، اور پھر مسلمان آج تک اللہ کے راستے میں جانور کی قربانی کرتا ہے۔ انسان کا مطالبہ اللہ نے چھوڑا، تو انسان کی جان کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اب آپ ذرا سا حقیقت پر آئیں، تصور کیجئے روح کیا ہے۔ جب اللہ کا کوئی حکم آ جائے تو اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، عقل کو معیار نہیں بنانا کہ اگر میری عقل میں آئے گا تو حکم مانوں گا، اگر عقل میں نہیں آیا تو حکم نہیں مانوں گا۔
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ عقلی طریقے سے اپنے استدلال کو ثابت نہیں کریں گے، بالکل کریں گے، لیکن عقل کو قبول اور عدم قبول کا معیار یہ ایک مومن، ایک مسلم کا رویہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی ناقص عقل کو خدا کے حکم کو قبول کرنے کا اور رد کرنے کا معیار بنا دے۔ یہ ایک مسلمان کو اجازت نہیں ہے۔ جب اللہ کا حکم آ گیا اور ثابت ہو گیا قطعی طریقے سے یہ اللہ کا حکم ہے، پھر ایک مسلمان کا رویہ یہ ہے کہ وہ اس حکم کے آگے سر تسلیم، اور اس کی روح کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں اپنا قیمتی سامان، اپنا قیمتی مال قربان کر۔ ابراہیم کسے قربان کر رہے ہیں؟ اسماعیل۔ یہ سب سے قیمتی سرمایہ تھا ایک باپ کے لیے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں سب سے قیمتی چیز قربان کرنا، سب سے قیمتی مال قربان کرنا ہے، یہ ہے قربانی کا فلسفہ۔ اسی کو اللہ کہتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ خدا کو نہ تمہارے قربانی کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، خدا کو اس سے کیا لینا، خدا ان سب چیزوں سے پاک ہے، ہاں اس کو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ کس جذبے سے قربانی کر رہے ہو؟ کیا جذبہ تمہیں قربانی پر ابھار رہا ہے؟ اللہ کے راستے میں جو قربان کر رہے ہو تو نیت کیا ہے؟ یہ اللہ کے یہاں کاؤنٹ ہوتا ہے، اللہ کے یہاں یہ چیز دیکھی جاتی ہے، میرا جذبہ کیا ہے۔ اور پھر یہ طبیعت بن جائے کہ اللہ کا حکم آئے گا تو اللہ کے راستے میں اپنی جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، سر تسلیم خم۔ یہ ہے فلسفہ قربانی اور مقصد۔ میں امید کرتا ہوں میں اپنی بات سمجھا سکا ہوں۔ اب میں اپنے تیسرے عنوان کی طرف چلتا ہوں، قربانی پر ہونے والے اعتراضات۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہر سال مسلمان قربانی پر بہت سی رقم ضائع کرتے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ جانور لاتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں، اتنا پیسہ ضائع ہوتا ہے۔ ان پیسوں کو، اس رقم کو قومی منصوبوں میں، رفاہی اداروں میں، رفاہی کاموں میں، محتاج کی مدد میں لگانا چاہیے تاکہ معاشی فوائد حاصل ہو، اقتصادی فوائد ہمیں حاصل ہو۔ قربانی کا جانور لیا، 4 دن بعد قربان کیا، پیسوں کو نالیوں میں بہا دیا۔ یہ کوئی عقلی طریقہ ہے؟ عقل اس کی اجازت دیتی ہے؟ تو یہ ایک سوال ہے، یہ ایک اعتراض ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا سوشل میڈیا پر زمانہ قریب آتا ہے تو اعتراضات بھی گھومنے لگ جاتے ہیں۔ اب آپ اس کا جواب سمجھیں اور پھر دفاع کریں۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس سوال کا منشا کیا ہے، یہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے، ایک لبرل یہ سوال کیوں کرتا ہے؟ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا منشا اقتصادی اور معاشی فوائد ہے، یعنی اس کی نظر جس چیز کی طرف لگی ہوئی ہے، مرکوز ہے، وہ معاشی فوائد کا حصول۔ بہت اچھی بات ہے، معاشی فوائد کا حصول، بہت اچھی بات۔ میں یہ بتا دوں کہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ کسی نے علمی طور پر کتاب و سنت کا مطالعہ کیا ہے اور اس کو قربانی کا حکم نہیں ملا اس لیے قربانی کی مخالفت کر رہا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ قرآن و احادیث اس کے احکامات سے بھرے ہوئے ہیں۔ مسئلہ صرف اور صرف مادہ پرستانہ سوچ ہے اور معاشی فوائد کا حصول۔ اگر ہم تمام احکام کو اسی میزان میں تول کر دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر قربانی ہی کی قید کیوں ہے؟ ممکن ہے آج کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اتنی رقم ہم خرچ کرتے ہیں، ہم اس کو قومی منصوبوں میں خرچ کرتے ہیں، ہم رفاہی اداروں میں خرچ کرتے ہیں، ہم ہاسپٹلز بناتے ہیں، ہم بینکس بناتے ہیں تاکہ پاکستان معاشی طور پر ترقی کرے۔ تو اگر یہی مقصد ہے تو پھر قربانی کی کیا تخصیص ہے؟ ممکن ہے کل کوئی لبرل اٹھ کر یہ کہہ دے کہ اتنے لوگ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے مسجد جاتے ہیں، کروڑوں کی تعداد ہوتی ہے اور ہر نماز میں 10 سے 15 منٹ خرچ ہوتے ہیں، 5 نمازوں میں تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو گیا۔ اگر ہر مسلمان، ہر شخص 1.5 گھنٹہ کسی معاشی فوائد کے حصول میں لگا دے تو کتنا پاکستان کو فائدہ ہو۔ چلو بھائی نماز کا حکم بھی ساقط کر دو، کیونکہ معاشی نقصان ہو رہا ہے نا۔ مسلمان نماز کے لیے چلا جاتا ہے، کوئی 15 منٹ مسجد میں بیٹھا ہے، کوئی آدھا گھنٹہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو معاشی فوائد میں لگاؤ، اس سے معاشی فوائد حاصل کرو۔
ٹھیک ہے، پھر کل کوئی لبرل اٹھ کے یہ کہے گا حج کتنا لاکھ روپیہ خرچ ہو جاتا ہے، ہر سال اتنی لاکھوں روپے تم حج میں خرچ کر دیتے ہو، 9 لاکھ 10 لاکھ روپے، اور پھر وقت لگتا ہے، کوئی 40 دن کے لیے جا رہا ہے، کوئی 30 دن کے لیے جا رہا ہے، کیا کرنا ہے؟ بس پتھر کی عمارت کو دیکھنا ہے، اس کا چکر لگانا ہے، کل میں آنے والی بات ہے۔ بھائی اتنا پیسہ خرچ کر دو، آؤ پاکستان کے اداروں میں، رفاہی اداروں میں خرچ کرو، پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ معیار، میزان، ترازو، مادہ پرستانہ سوچ معاشی فوائد کا حصول ہے۔ تو جو اسلامی حکم اس میزان پر پورا اترے گا اس کو تو ہم قبول کر لیں گے، اور جو اس میزان پر پورا نہیں اترے گا اس کی نفی کی جائے گی، اس کو مسترد کر دیا جائے گا۔ تو آپ بتائیے کیا ہمارے پاس یہی ایک معیار رہ گیا ہے کہ ہم اسلامی احکام کو اب معاشی اور اقتصادی فوائد کے میزان میں تولتے پھریں؟ کیا احکامات اتنے کمزور ہو گئے کہ اس کا میزان یہ رہ گیا ہے مسلمانوں کے پاس؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ چلیں اگر آپ کو معاشی فوائد کا حصول ہی مقصود ہے تو ہم قربانی کا جائزہ لیتے ہیں معاشی پہلو سے، ہم اقتصادی پہلو سے قربانی کا جائزہ لیتے ہیں۔ کیا آیا قربانی کرنے میں معاشی نقصانات ہوتے ہیں؟ تو ہم غور کرتے ہیں تو ہم جب دیکھتے ہیں تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اس سے ڈھیروں معاش وابستہ ہیں، اس سے ڈھیروں فوائد وابستہ ہیں۔ کتنا معاشی فائدہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ اکنامکس کا، معاش کا یہ اصول یاد رکھیں، کسی غریب کو وقتی طور کے لیے پیسہ دے دینا یہ معاشی مسائل کا حل نہیں ہے۔ انہیں معاشی ایکٹیویٹیز فراہم کرنا، ان کا روزگار چلا دینا، ان کا کاروبار چل پڑنا، یہ معاشی فوائد کا حصول ہے۔ اب آپ غور کیجئے قربانی کے، آئیے آپ جو ہم عید قربان کے اندر کرتا ہے ان پہ غور کیجئے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے ان لوگوں کو جو سارا سال جانوروں کو پالتے ہیں، ان کو اچھی خوراک کھلاتے ہیں، انہیں فرما کرتے ہیں، کیا مقصد ہوتا ہے کہ اس قربانی کی عید میں اس کو اچھی رقم میں فروخت کر کے پیسے حاصل کریں گے۔ تو اگر آپ قربانی کے حکم کو بند کر دیں تو آپ نے ان لوگوں کے روزگار کو بنایا ہے یا بگاڑا ہے؟ تو ان لوگوں کے روزگار کو بند کر دینا یہ کون سے معاش کا اصول ہے کہ جو قربانی کا جانور اس لیے پال رہے ہیں کہ ان کو فروخت کریں گے، آپ نے قربانی کا حکم بند کر دیا تو آپ نے بہت زیادہ معاشی فائدہ حاصل کر لیا، یا ان لوگوں کے، لاکھوں لوگوں کے کاروبار کو نقصان پہنچا دیا۔ آئیے آگے چلیے، وہ لوگ جو لوڈر گاڑی چلاتے ہیں، سوزوکیز چلاتے ہیں، ان کا کاروبار اس سیزن میں کتنا بڑھ جاتا ہے۔ جانور کو اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہے ہیں، گلہ چارہ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہے ہیں، کتنا کاروبار معاش ان کا بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر جو قصائی قربانی کے جانور کو قربان کرتے ہیں اور اجرت لیتے ہیں، ان کا کتنا کاروبار بڑھ جاتا ہے۔ اس کو رفاہی ادارے بھی استعمال کرتے ہیں، اس کو مدارس بھی استعمال کرتے ہیں، اور قومی ادارے بھی استعمال کرتے ہیں، لیدر کی چیزیں بنا کرتی ہیں، کتنے لوگوں کو مزدوری مل جاتی ہے۔ تو کیا یہ آپ کا معاشی نقصان ہو رہا ہے یا معاشی فائدہ ہو رہا ہے؟ پھر وہ لوگ جن کو سارا سال گوشت کھانا میسر نہیں آتا یا بہت کم کبھی نصیب ہو گیا، ان کو کتنی وافر مقدار میں گوشت مل جاتا ہے، تو کیا یہ لوگ آپ کی قوم سے خارج ہیں؟ کیا ان کے فوائد کا حصول آپ کے نزدیک فائدہ مند نہیں ہے؟ کیا ان کے معاش کا بڑھ جانا، ان کے اقتصاد کا بڑھ جانا، ان کے گھروں میں گوشت کا آ جانا، خوشی کے چند لمحات گزار دینا، جابز کا مل جانا، مزدوروں کی مزدوری لگ جانا، کیا یہ آپ کے نزدیک کوئی معاشی اقتصادی فائدہ نہیں ہے؟ کیا آپ کے نزدیک اقتصادی فائدہ وہی ہے جو آپ نے تصور کر لیا ہے؟ آپ ان پہلوؤں سے سوچیں تو قربانی کے اندر اللہ کا حکم بھی پورا ہو رہا ہے اور معاشی فوائد کا حصول بھی ہو رہا ہے۔ یہ تو میں نے ان لوگوں کے اعتراض کو تسلیم کر کے جواب دیا کہ ان کو یقینی طور پر خیر خواہی ہے غریبوں کے ساتھ، فقراء کے ساتھ، قومی اداروں کے ساتھ، لیکن بات ایسی بھی نہیں ہے۔ بات ایسی نہیں ہے، مسئلہ قومی اداروں کا نہیں ہے، مسئلہ رفاہی اداروں کا نہیں ہے، قومی منصوبوں کا نہیں ہے، فقراء، غرباء، محتاجوں کا نہیں ہے، مسئلہ اسلامی احکامات سے عناد، ضد، بغض کا۔
اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر آپ کو یہ اقتصادی فوائد صرف اس سیزن میں کیوں یاد آتے ہیں؟ جیسے ہی قربانی کا معاملہ قریب آنے لگتا ہے، جیسے ہی قربانی کا سیزن قریب آنے لگتا ہے، آپ شروع ہو جاتے ہیں کہ اب اقتصادی فوائد حاصل کریں۔ کیا تمام اقتصادی منافع اور فوائد اس عید قربان کے ساتھ وابستہ؟ پورا سال کہاں چلے جاتے ہیں؟ اور اگر آپ کو قومی اداروں کی خیرخواہی مقصود ہے، غربا فقراء کی خیرخواہی مقصود ہے، تو آپ سینما کو بند کرنے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ شراب خانوں کو بند کرنے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ قحبہ خانوں کو بند کرنے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ غیر شرعی اخراجات پر پابندی کیوں نہیں لگاتے؟ روزانہ کتنا خرچ ہوتا ہے آپ دیکھیے جا کے، سینما میں کتنا خرچ ہو رہا، شراب میں کتنا خرچ ہو رہا، غیر شرعی اخراجات میں کتنا خرچ ہو رہا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ خیرخواہی نہیں ہے، عناد ہے۔ روزانہ موبائل چینج ہو رہے ہیں بلا ضرورت، ایک موبائل سے ضرورت پوری ہو رہی ہے، نیا موبائل کیوں لے رہے ہیں؟ آپ اس پر روک لگا کے ان پیسوں کو قومی اداروں میں ڈال دیتے۔ ٹرینڈ بن چکا ہے آؤٹ سائڈ ایٹنگ کا، باہر کھائیں گے، نیا ریسٹورنٹ کھلا ہے یہاں چلتے ہیں، کیا یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ کیا آپ آئے دن نئے نئے چیزیں لیتے ہیں بلا وجہ، کیا یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ اگر اقتصادی فوائد چاہیے تو اپنے اوپر کیوں پابندی نہیں لگائی جاتی؟ اپنے غیر ضروری اخراجات پر کیوں قدغن نہیں لگائی جاتی کہ میں اپنی ذات سے شروع کروں گا اور قومی منصوبوں میں ہاتھ بٹاؤں گا؟ آج میں نیا موبائل نہیں لوں گا، یہ جو پیسہ میں لگانے والا تھا یہ رفاہی اداروں کے لیے وقت۔ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ سمجھ آ جاتا ہے کہ مقصود قومی منصوبے نہیں ہیں، مقصود اللہ کے حکم پر نکتہ چینی، اعتراض، اس کی مخالفت کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ جو لوگ کہتے ہیں آپ ان کے اعتراض کا منشا بھی سمجھیے، ان کا مقصد بھی سمجھیے۔ یہ میرے پہلے اعتراض کا جواب تھا۔ اب میں دوسرے اعتراض کی طرف چلتا ہوں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یہ مسلمان ایک جانور کو ذبح کر دیتے ہیں، چھری چلا دیتے ہیں، یہ کتنا بے رحمانہ ظالمانہ فعل ہے، مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، جانوروں کے حقوق ہوا کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ میں جواب دینے سے پہلے بطور تمہید آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا، انہیں جواب کو سمجھنے کے لیے ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ آپ نے ایک سائنس کی اصطلاح سن رکھی ہوگی، اومنی وارس، اس کا اردو ترجمہ ہمہ خور۔ ہمہ خور کہتے ہیں اس کو جو ہر قسم کی غذا کھا سکتا ہو، چاہے وہ گوشت ہو چاہے وہ سبزی ہو، تو کھا سکتا ہے۔ دوسری اصطلاح ہربی وارس، سبزی خور، یعنی وہ جانور جو صرف سبزی کھاتے ہیں، وہ گوشت نہیں کھا سکتے۔ تیسری اصطلاح بھی آپ نے سن رکھی ہوگی، کارنی وارس، یہ ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو صرف گوشت کھا سکتے ہیں، سبزی نہیں کھا سکتے۔ تو اومنی وارس، ہربی وارس اور کارنی وارس۔ کیسے سمجھیں گے کون ہربی وارس ہے کون کارنی وارس ہے؟ ایک تو مشاہدے سے تعلق رکھتا ہے، ہم دیکھتے چلے آئیں، سنتے چلے آئیں کہ وہ سبزی کھاتے ہیں، وہ گوشت کھاتے ہیں، وہ سب کچھ کھاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ہربی وارس جانور کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دانتوں کا نظم جو بنایا ہے وہ بالکل ایک عجیب ہے۔ ان کے تمام دانت فلیٹ ہوں گے، سیدھے ہوں گے، جو نباتاتی غذا کھانے کے لیے موزوں اور مناسب ہے۔ ان کے دانتوں کا سیدھا ہونا بتاتا ہے کہ یہ صرف اور صرف نباتاتی غذا ویجیٹیبلز کھا سکتے ہیں، بس گوشت نہیں کھا سکتے۔ اور اگر آپ کارنی وارس جانوروں کے دانتوں کو دیکھیں گے، آپ گوگل کیجئے، ان کے دانت نوکدار ہوں گے، ان کے دانتوں کو اللہ نے نوکدار بنایا ہے، جو بتاتے ہیں کہ یہ گوشت کھائیں گے، یہ سبزی کھانے والے نہیں ہیں۔ اور اگر آپ اومنی وارس کو دیکھیں گے تو ان کے دانت فلیٹس بھی ہوں گے اور ان کے دانت نوکدار بھی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اومنی وارس کو ہر دو قسم کے دانت دیے ہیں۔ اب آپ انسانی دانتوں کو دیکھیے تو انسانی دانت اومنی وارس نوعیت کے ہیں، کچھ دانت فلیٹ ہیں، کچھ دانت نوکدار ہیں۔ تو کارنی وارس جو تھے وہ صرف نوکدار دانت رکھتے تھے، صرف گوشت کھاتے تھے۔ ہربی وارس جو تھے وہ فلیٹ دانت رکھتے تھے، صرف سبزیاں کھاتے تھے۔ اومنی وارس دانت نوکدار بھی رکھتے ہیں، فلیٹ دانت بھی رکھتے ہیں،
تو معلوم ہوا یہ دونوں غذا کھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی, ایک مسلمان کی ساخت بناوٹ ایسی بنائی ہے کہ فطرتاً اس کو گوشت کھانے کی اجازت دی ہے. اس کو ان دونوں قسم کا دانت دینا ہی بتا رہا ہے کہ خالق کی طرف سے گوشت کھانے کی بھی اجازت ہے, سبزی کھانے کی بھی اجازت ہے. اگر صرف سبزی ہی کھلانی ہوتی تو نوکدار دانت نہیں دیے جاتے, اگر صرف گوشت کھلانا ہوتا تو سیدھے دانت نہیں دیے جاتے. دونوں دانت کا دینا بتا رہا ہے خالق کی اجازت ہے کہ گوشت بھی کھاؤ, سبزیاں بھی کھاؤ. پھر ایک اور بات بتاتا ہوں, انسانی ہاضمہ, آپ اگر ہربی وورس جانوروں کو دیکھیں اور ان کے ہاضمے کے متعلق کچھ سرچ کریں تو ان کا ہاضمہ گوشت کو ہضم نہیں کر سکتا. کارنیورس جانوروں کا ہاضمہ سبزیوں کو ہضم نہیں کر سکتا. انسان کا ہاضمہ اللہ نے کیسا بنایا ہے کہ گوشت ہو سبزی ہو وہ ہضم کر جاتا ہے. تو دانتوں کا دینا, ایسا ہاضمہ رکھنا, ہاضمے کا ایسا نظام بنانا, یہ بتا رہا ہے کہ انسان اپنی ضرورت گوشت سے بھی پوری کرے گا, سبزیوں سے بھی پوری کرے گا. انسان کی ساخت اور بناوٹ خود اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ انسان اپنی غذائی ضرورت گوشت سے بھی پوری کر سکتا ہے, سبزی سے بھی پوری کر سکتا ہے. اور جہاں ضرورت آ جائے وہاں ظلم کا اطلاق, بے رحمی کا اطلاق نہیں کیا جاتا. جب انسان جانور کو قربان اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو اجازت ہے, اس لیے کر رہا ہے کہ اس کی غذائی ضرورت ہے, تو یہ ظلم نہیں ہوا. ضرورت پر ظلم کا اطلاق کرنا خود ظلم ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں, شاید کسی کو بات پوری طرح ہضم نہیں ہوئی ہوگی. آج سائنس پوری طرح اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ پلانٹس آر لیونگ تھنگس. سبزیاں, پلانٹس کیا ہے؟ لیونگ تھنگز ہے, جاندار مخلوق ہے, بے جان نہیں ہے. لیکن انسان سبزیاں کھاتا ہے. اگر کسی جاندار کو ذبح کرنا, جاندار کو کاٹنا, اکھیڑنا ظلم ہے تو پھر سبزیاں کھانا بھی چھوڑ دینا چاہیے, کیونکہ وہ بھی کیا ہے؟ لیونگ تھنگز ہے. وہ بھی زندگی رکھتے ہیں, محسوس کرتے ہیں, تکلیف محسوس کرتے ہیں. سائنس اعتراف کرتی ہے اس کا. قرآن نے تو پہلے بتایا تھا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. جتنی چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہیں یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں. تسبیح کون بیان کرے گا؟ جس کو علم ہو. علم کس کو ہوتا ہے؟ جس کے پاس عقل ہو. عقل کس کو میسر آتی ہے؟ جس کے پاس حیات ہو. حیات ہوگی تو عقل ملے گی, عقل ہوگی تو علم ہوگا, علم ہوگا باری تعالیٰ کا تو اس کی تسبیح کی جائے گی. اللہ کہتے ہیں ہر چیز تسبیح کر رہی ہے, معلوم ہوا حیات ہے. سائنس آج کہہ رہی ہے حیات ہے. پلانٹس کیا ہے؟ لیونگ تھنگ. تو اگر جانوروں کو ذبح کرنا بے رحمی ہے, ظلم ہے, ظالمانہ فعل ہے, تو پھر سبزیاں کھانا بھی چھوڑ دینا چاہیے. لیکن آپ سبزیاں کھاتے ہیں کیونکہ ضرورت ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. جس طرح پلانٹس کو کاٹنا ضرورت ہے, ویسے وہ لیونگ تھنگ ہے, جانور کو کاٹنا بھی ضرورت ہے. ضرورت کی بنیاد پر سبزیاں کھائی جا سکتی ہیں تو جانور کا گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے. ممکن ہے کوئی لبرل یہ کہہ دے بھائی جانوروں اور پلانٹس کا کیا جوڑ ہے؟ جانور دیکھتا بھی ہے, کھاتا بھی ہے, چلتا بھی ہے, محسوس کرتا ہے, یعنی حواس خمسہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں کہ پلانٹس محسوس کرتے ہیں, حیات رکھتے ہیں, لیکن ان کی حسیات جانوروں کے مقابلے میں تو کم ہے. جرم تو ہم مان لیتے ہیں, ٹھیک ہے لیونگ تھنگ ہے, لیکن چونکہ ان کی حسیات کم ہے تو ان کو قتل کرنا, ذبح کرنا, کاٹ کے کھا جانا یہ کم درجے کا جرم ہے یا جرم ہی نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے. اگر یہی آپ کی دلیل ہے کہ کم حسیات والے کو کاٹنا کم درجے کا جرم ہے یا جرم ہی نہیں ہے, تو پھر میرے ایک سوال کا آپ جواب دیں. آپ کا ایک بھائی ہے جو پیدائشی گونگا بہرا ہے. پیدائشی کیا ہے؟ گونگا بہرا ہے, نابینا بھی کر دیں چلیں, تو گویا حواس خمسہ میں سے 3 حص اس کی معطل ہے, نہ دیکھ سک رہا ہے, نہ سن سک رہا ہے, نہ بول سک رہا ہے. عام انسان کے مقابلے میں اس کی حسیات کم ہیں. آپ کے اصول کے مطابق اس بچے کو مار دینا جرم نہیں ہوا یا کم درجے کا جرم ہوا.
کہ آپ نے کیا کہا, حسیات جس کی کم ہو اس کو قتل کر دینا کم درجے کا جرم ہے یا جرم ہی نہیں ہے. تو پھر ایک وہ بچہ جس کی حسیات کم ہے, گونگا ہے, بہرا ہے, اس کو قتل کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ بلکہ آپ تو اس کا کیس جب بنائیں گے تو آپ یہ کہیں گے ایک مظلوم بچے کو مارا ہے, بیچارہ بول بھی نہیں سکتا تھا, سن بھی نہیں سکتا تھا, مجرم کو بڑی سزا دو. صحیح ہے نا؟ جائے کہ آپ یہ بولیں بھائی کم حسیات تھی, چلو مجرم کو کچھ رخصت دے دو, تو معلوم ہوا آپ کا اصول غلط ہے. بات وہیں آ جائے گی گھوم پھر کے ضرورت. جس طرح ضرورت سبزیوں میں ثابت ہے, جانوروں میں بھی ثابت ہے, اور ضرورت کی بنیاد پر ذبح کرنا ظلم, بے رحمی نہیں ہے. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ اعتراض کون کرتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ جو سارا سال میکڈونلڈز, KFC, پیزا پہ گزارا کر رہا ہوتا ہے. ان کو پیزا کھاتے وقت, KFC کھاتے وقت بالکل یاد نہیں آتا, بے رحمی سے مرغی ہضم کر جاتے ہیں, پل بھر کے لیے خیال نہیں آتا کہ اس مرغی کو بھی ایسے ہی ذبح کیا گیا جو آپ کے نزدیک بے رحمی ہے. اس کو آپ بڑے شوق سے ہضم کر جاتے ہیں, بڑے شوق سے کھا جاتے ہیں. جب یاد کب آتا ہے؟ جب اللہ کے نام پر جانور قربان کرنے کی بات کی جائے. پھر یہ لبرل کبھی یہ کیوں نہیں کہتے کہ فلسطین میں مسلمانوں کو, برما میں مسلمانوں کو, کشمیر میں مسلمانوں کو جو ذبح کیا جا رہا ہے یہ بے رحمی ظلم ہے؟ کیوں نہیں کہتے؟ کیا انسان کی جان جانور سے سستی ہے؟ جانور کو قتل کرنا تو آپ کے نزدیک ظلم, بے رحمی ہے. انسان کو ذبح کر دینا بے رحمی ظلم نہیں ہے. آپ کیوں اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے؟ منشا وہی ہے, اسلامی احکام سے ضد, عناد. یہاں میرا دوسرا سوال مکمل ہوتا ہے. میں تیسرے اعتراض کی طرف چلتا ہوں, انشاءاللہ وہ مختصر ہے, وقت پر بات ختم کر دوں گا. تیسرا اعتراض یہ ہے کہ جانور کو قتل کرنے سے, ذبح کرنے سے جانوروں کی نسل کشی ہوتی ہے. ایک دن آئے گا جانور ختم ہو جائیں گے, ہم دودھ کیسے پئیں گے, غلہ کیسے نکالیں گے؟ ہم ان سے ہل چلواتے ہیں, غلہ نکالتے ہیں, بہت سے فوائد وابستہ ہیں. آپ قتل کیے جا رہے ہیں, قتل کیے جا رہے ہیں, گوشت کے چکر میں نسل کشی کیے جا رہے ہیں, ایک دن آئے گا ختم ہو جائیں گے. یہ اعتراض کا منشا کیا ہے؟ یہ اعتراض اس لیے پیدا ہوا کہ آپ نے خدائی قانون کو ہی نہیں سمجھا. خدائی قانون کو سمجھتے, خدائی قانون کی حکمت کو سمجھتے تو کبھی یہ اعتراض نہیں کرتے. خدا کا قانون یہ چلا آ رہا ہے کہ جس چیز کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے اللہ اتنی مقدار میں وہ چیز مہیا کر دیتے ہیں. میں دلیل دوں گا. اور جس کا رواج انسان کی زندگی سے ختم ہوتا جاتا ہے وہ چیز بھی آہستہ آہستہ اللہ اٹھا لے, اس کی فراوانی, اس کی پیداوار کم ہونے لگتی ہے. اس کا ذکر اللہ قرآن میں کرتے ہیں, وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ. جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کا بدل دیں گے. اب آپ غور کیجئے, کتا ہو, بلی ہو, یہ ایک ایک حمل سے 5 بچے جنتے ہیں, اور ان کا جو ڈیوریشن, دورانیہ ہے بچے جننے کا وہ بھی کم ہے, لیکن آپ کو کتے بلی کتنے نظر آتے ہیں؟ اور گائیں ایک وقت میں ایک بچہ جنتی ہے, اس کی ڈیوریشن 6 ماہ 7 ماہ ہوتی ہے. لیکن کبھی کسی نے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے اعتراض کیا ہے؟ قربانی کا سیزن آ گیا, قربانی کے جانور نہیں مل رہے. بھائی میں قربانی کا جانور لینے گیا تھا, آ جاتا نا سوشل میڈیا پر, قربانی کا جانور لینے گیا تھا, ختم ہو گئے. لوگ لیتے لیتے تھک جاتے, جانور ختم نہیں ہوتے. کیوں؟ انسان اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. اور خدائی قانون, خدائی ضابطہ یہ ہے کہ جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ اس کا بدل تمہیں دے دیں گے. تو جتنی ضرورت مسلمان کو ہوگی, جتنا اخلاص سے وہ قربان کرتا چلا جائے گا اللہ قربانی کے جانور کو پیدا کرتے چلے جائے گا. قربانی کے جانور ختم نہیں ہوں گے. یہ وہم اور یہ گمان, غلط گمان اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ یہ جانور اس لیے ختم ہو جائیں کہ مسلمان اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے. آپ ضابطے کو نہیں سمجھے. جتنا قربان کیا جائے گا اتنا یہ بڑھتا چلا جائے گا. آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں, 150 سال پیچھے چلے جائیں, جب انسان کی سواری گھوڑے ہوا کرتے تھے تو ہر دوسرے کے پاس گھوڑا نظر آ رہا ہوتا تھا. آپ دیکھیں, سیرت کو پڑھیں,
ہر صحابی کے پاس گھوڑا ہے. اس وقت سواری یہ تھی. آج کتنے گھوڑے آپ کو نظر آتے ہیں؟ جب ضرورت تھی، جب سواری بنائی جاتی تھی تو وہ مہیا کرتے تھے اللہ. اب مسلمانوں سے رواج ختم ہو گیا، مسلمانوں کی سواریاں اپ گریڈ ہو چکی ہیں تو گھوڑے بھی ختم ہونے لگ گیا. چند لوگوں کے پاس جو ضرورت کے تحت اپنے پاس رکھتے ہیں آپ کو نظر آئیں گے، لیکن قربانی کے جانور آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے، کیونکہ مسلمان اس کو اللہ کے راستے میں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے قربان کرتا چلا آ رہا ہے. کسی نبی کی امتی نے یہ شکایت نہیں کی قربانی کرنی ہے، جانور دستیاب نہیں ہے. تو بہرحال یہ گمان اور یہ وہم اپنے دماغ سے نکال دیجئے کہ جانوروں کو ذبح کرنے سے نسل خوشی ہوتی ہے. میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں. جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.